10 محرم سن 61 ہجری کو حسین نے عجیب و غریب قربانی دے کر شکست دی. 10 محرم سن 61 ہجری کو حسین نانا کے روضے کو چھوڑ دیا, ماں کی لحد کو چھوڑ دیا, ام سلمہ جیسی نانی کو چھوڑ دیا, بیٹی سغرا کی جدائی کا تکلیف کو برداشت کیا, اور یہ سب کو چھوڑنے کے بعد حسین مدینے سے نکلے اور مدینے سے نکال کے پکار کے کہا کہ تلوار کے سامنے کردار کا سر جھک جائے, یہ حسین گوارا نہیں کرے گا. مدینہ چھوڑنا گوارا ہے, نانا کے روضے سے جدائی بھی گوارا ہے, ماں کی لحد سے جدائی بھی گوارا ہے, مگر تلوار کے سامنے کردار کا سر جھک جائے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. حسین آگے بڑھے, سر بھی آگے بڑھا, تو طاقت تلوار بھی آگے بڑھی, طاقت کردار بھی آگے بڑھی, یہاں تک کہ مکے میں حج کے دوران یزید کی تلوار چمکی, حسین نے اپنے کردار کو چمکایا. یزید حج کو عمرے سے بدل دوں گا, مگر تلوار کے سامنے کردار کا سر جھک جائے میں اسے گوارا نہ کروں گا. حسین نے حج کو عمرے سے بدل دیا, کوفے کی سمت چلنا شروع کیا. یزید کی تلوار راہ کوفہ میں چمکی, حسین نے راستے کو تبدیل کر کے پکار کے کہا یزید میں راستہ بدل دوں گا, مگر تلوار کے سامنے کردار کا سر جھک جائے میں اسے گوارا نہ کروں گا. حسین کوفے کا راستہ بدل کے کربلا کی سمت چلے, کربلا پہنچے, دوسری محرم کو یزید کی تلوار چمکی. حسین نے کہا فرات کے کنارے خیمے لگا لوں گا, مگر تلوار کے سامنے کردار کا سر جھک جائے میں اسے گوارا نہ کروں گا. حسین نے فرات کے کنارے خیمے لگا لیے. تیسری محرم کو پھر تلوار چمکی. حسین نے آواز دے کر کہا جلتی ہوئی ریت پر خیمے لگا لوں گا, بچوں کی آلاتش کی صدا پر دل کو سنبھال لوں گا, مگر یزید تلوار کے سامنے کردار کا سر جھک جائے میں اسے گوارا نہ کروں گا. تاریخ کربلا کروٹیں بدلتی ہوئی آگے بڑھی. عاشور کی صبح آ گئی. عاشور کی صبح اس صبح کا نام ہے جب یزید کی تلوار ٹوٹ چکی ہے اور حسین کا کردار چمک رہا ہے. حسین نے پکار کر دیکھ یزید تلوار ٹوٹ گئی مگر کردار چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یزید نے پلٹ کے جواب دیا ہاں حسین, میں تم سے بیعت لینے میں تو کامیاب نہ ہوا, مگر میں تم کو زندہ بھی نہ رہنے دوں گا. یہ کہہ کر یزید تلوار لے کر آگے بڑھا, حسین کا سر تن سے جدا کیا, حسین کے سر کو نوک نیزہ پر بلند کیا اور یہ سر بازار کوفہ اور شام کی طرف لے کے چلا. آپ یاد رکھیں یزیدی فوج سر حسین کو نوک نیزہ پر بلند کرنے کے بعد باخیال خود اپنی فتح کے نقارے بجا رہی تھی, مگر حقیقت تو یہی تھی کہ یزیدی فوج سر حسین کو نوک نیزہ پر بلند کرنے کے بعد حسین کی فتح کی شادیاں بجا رہی تھی. وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتی تھی دیکھو یہ اس بہادر حسین کا سر ہے جسے زندگی میں ہماری لاکھوں کی فوج اپنی طاقت و قوت کے بلبوتے پر جھکا نہ سکے, تو جس سب کو ہم زندگی میں جھکا نہ سکے اسے اپنے نوک نیزے پر بلند کر دیا کہ جو زندگی میں نہ جھکا وہ شہادت کے بعد بھی بلند رہے. تو یہ اعلان فتح حسینی تھا جو یزیدی فوج کر رہی تھی. صلوات پڑھنے پر محمد کون جیتا کربلا کے میدان میں اور کون ہارا, اسے کربلا کے میدان میں نہ دیکھیے, اس لیے کہ دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جو مقابل کو قتل کر دیتا ہے وہ جیتا ہوا مانا جاتا ہے, جو قتل ہو جائے وہ ہارا ہوا مانا جاتا ہے. جو دشمن کو اسیر کر لے وہ جیت گیا, جو اسیر ہوا وہ ہار گیا. جس کے ماں بہنیں کو سب کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا وہ ہار گیا, جس نے رسیاں باندھی وہ جیت گیا. جس کی گردن کاٹ گئی وہ ہار گیا, جس نے گردن کاٹی وہ جیت گیا. یہ دنیا اور کائنات کی پہلی اور واحد جنگ ہے. جس نے گلا کاٹا وہ ہار گیا اور جس کا گلا کٹا وہ جیت گیا. جس کے اہل حرم اسیر ہوئے وہ جیت گیا, جس نے اسیر کیا وہ ہار گیا. یہی بات کون جیتا کون ہارا اسے کربلا کے میدان میں نہ دیکھیے, بلکہ کوفے کے اس بازار میں آئیے جس میں ابراہیم ابن طلحہ کٹے ہوئے سروں کو دیکھ کر, لوٹے ہوئے قافلے کو دیکھ کر, سر بنانا ماں بہنوں کو دیکھ کر, بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں خاردار تاؤں دیکھ کر آتا ہے بیمار کے پاس, ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا آقا سب کو دیکھ لیا, نبی کی نواسیوں کو سر بنانا دیکھ لیا,
فاطمہ کی بیٹیوں کو بازار کوفہ میں سربراہ دیکھ لیا، آقا آپ کے بابا کو دیکھ لیا، چچا عباس کا کٹا ہوا سر بھی دیکھ لیا، آپ کے بھیا علی اکبر کا سر بھی دیکھ لیا، مگر میرے مولا میرے آقا یہ بتائیے کہ کربلا کے میدان میں جیتا کون اور ہارا کون؟ ابراہیم کا سوال اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ فتح اور شکست کا معیار قتل و خریدی نہیں، بلکہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے مولا مقصد کے اعتبار سے کون جیتا اور کون ہارا۔ آیا یزید اپنی طاقت و قوت کے بلبوتے پر حسین سے بیعت لینے میں کامیاب ہو گیا یا حسین کا انکار ہی رہا؟ اور جب میرا بیمار امام، لاوارثوں کا وارث امام، مظلوم امام جواب دیتا ہے تو اپنے بابا کی فتح کا اعلان کرتے ہوئے، اے ابراہیم تیرے سوال کا جواب بازار کوفہ میں نہیں، جب مسجد کی محرابوں میں ملے گا۔ اگر مسجد آباد ہو تو میرا بابا حسین جیتا ورنہ یزید جیتا، اگر مسجدوں سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہو رہی ہو تو بابا جیتے ورنہ یزید جیتا، اگر مسجدوں سے اذانوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہو تو ہم حسین جیتے ورنہ یزید جیتا۔ میں تقریر کو ختم کرتے ہوئے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جہاں جہاں تک آواز آ رہی ہے، مولا نے، بیمار امام نے اپنی فتح کا اعلان کیا بتایا، اپنی فتح کا اعلان یہ کیا ہے، ہماری مسجد آباد ہوں، ہماری مسجدوں سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہوں، ہماری مسجدوں سے اذانوں کی صدائیں بلند ہوں۔ ذرا سوچو، ذرا غور کرو، اگر ہماری مسجدیں ویران ہو گئی تو حسین کا دل کیا کہے گا؟ یہی تو کہیں گے، حسین گریہ و زاری کر کے رو کے یہ کہیں گے، ارے جس نماز کو بچانے کے لیے، جس مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے ہم نے اپنا گھر قربان کر دیا تھا، چاہنے والوں نے انہی مسجدوں کو ویران کر کے رکھ دیا۔ اگر مسجدوں سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند نہیں ہوئی تو بے شیر علی اصغر کا دل یہ کہے گا کہ مسجدوں سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہو، اسی لیے تو ننھے سے گلے پر تیر کھایا تھا، مگر چاہنے والوں نے مسجدوں سے اٹھتی ہوئی تسبیح و تحلیل کی آوازوں کو ختم کر دیا۔ اگر اذانوں کی صدائیں بلند نہیں ہوئی مسجدوں سے تو پھر علی اکبر کا دل یہی تو کہے گا، اذانوں کو بچانے کے لیے سینے کو برچھی کا پنکھ آیا تھا، مگر ماتم کرنے والوں نے اذانوں کی صداؤں کو مٹا دیا۔ لہٰذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم جس جوش و خروش کے ساتھ حسین کی عزاداری کرتے ہیں اتنا ہی ہمارا فرض ہے کہ ہم مقصد حسین کو بھی زندہ کریں۔ عزاداری کے فانوس میں مقصد حسین کو زندہ کرنے کی کوشش کرو، اور مقصد حسین یہی تھا کہ ہماری مسجدیں آباد ہوں، مقصد حسین یہ تھا کہ مسجدوں سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں بلند ہوں، مقصد حسین یہ ہے کہ ہر نمازی، ہر ادادار نمازی ہو، ہر ماتم کرنے والا قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو۔ اگر ہمارے یہاں کی آوازیں بلند نہیں ہوئی، ہمارے گھروں سے جہاں یا حسین کی آوازیں بلند ہوتی ہیں وہیں تلاوت کلام پاک کی آوازیں بھی آئیں تو مقصد حسین زندہ ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، کربلا کے میدان میں حسین نے کتنی قربانیاں دی، کون جیتا کون ہارا، یہ تو کوفے کے بازار میں بیمار امام نے بتا دیا کون جیتا کون ہارا۔ الحمدللہ مسجدوں سے اذانوں کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، چاہے کتنی ہی پابندیاں کیوں نہ لگ جائے، مگر نہ آج تک دشمن اذانوں کی صداؤں کو مٹا سکا ہے، اور کتنی ہی پابندیاں لگ گئیں نہ دشمن آج تک عزاداری کو مٹا سکا اور نہ یا حسین کی آوازوں کو دبا سکا۔ ذرا سوچو کہ کتنی پابندیاں تھی عزاداروں پر۔ آج آپ سڑک پر جلوس نکالتے ہیں، کوئی آپ کو مارتا نہیں ہے۔ آج آپ یا حسین کہہ کے ماتم کرتے ہیں، کوئی آپ پر تیر نہیں چلاتا، کوئی آپ پر تلواریں نہیں چلاتا۔ مگر اس دور کو یاد کرو جب عزاداری میں بڑی پابندیاں تھی، بہت پابندیاں تھی۔ متوکل کا دور یاد کرو جب عزاداری کو روکنے کے لیے کتنی صدائیں دی جاتی تھی۔ اس نے قبر حسین پر جانے والوں کو پابندی لگائی تھی کہ کوئی قبر حسین پر نہ جانے پائے، اور جو جائے گا وہ ٹیکس ادا کر کے جائے گا۔ اتنا زیادہ ٹیکس مقرر کیا تھا کہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں تھی کہ اس ٹیکس کو ادا کر دے، مگر پھر بھی لوگ کم کھاتے تو بچا کے رکھتے تھے۔ 6 مہینے تک کچھ قبر حسین پر سناٹا چھایا رہا، پھر لوگوں نے پیسے جمع کیے اور جمع کرنے کے بعد ٹیکس دے کے وہ جانے لگے، اور اس کے بعد پھر زیارت کرنے والوں کا ہجوم لگ گیا قبر حسین پر۔ جب اس نے دیکھا کہ اس سے کام نہیں چلے گا تو اس نے بہت سخت آرڈر دیا تھا۔ اس نے کہا زیارت حسین اور عزاداروں پر پابندی لگانے کے لیے کہا جو بھی عزادار ہے
اور کربلا جا کے ماتم کرنا چاہتا ہے تو یوں نہیں جائے گا. اب ٹیکس ہم نے ختم کر دیا. کہا پھر کیسے جائیں؟ کہا دو آؤ، ایک قتل ہو جاؤ، دوسرا جاؤ. کیسے تھے عزادار؟ ہر دور میں قربانی دی عزاداروں نے. عزادار بڑا سخت مرحلہ تھا، مگر عزیزو کچھ ہی دن گزرے تھے، لوگوں نے بہت زیادہ طاقت کا مظاہرہ کیا. تو اب دو آتے تھے، ایک متوکل کے پاس بیٹھ جاتا تھا لے مجھے قتل کر دے، مگر میرے دوست کو، میرے چاہنے والے کو، میرے دل کو جانے دے عزاداری کرنے کے لیے. چنانچہ ایک قتل ہو جاتا تھا اور دوسرا قبر حسین کی زیارت کے لیے، عزاداری کرنے کے لیے کربلا چلا جاتا تھا. بڑا سخت بات تھی یہ. عزیزان گرامی، جو زیارت کے لیے جا رہا تھا، جو عزاداری کرنے کے لیے جا رہا تھا، جس کو ماتم کی اجازت مل گئی تھی، وہ تو ٹھیک ہے جا رہا ہے، لیکن جو قتل ہو رہا ہے، جو قتل ہو رہا ہے، اس کا جذبہ کہاں سے ملا؟ یہ جذبہ کہاں سے ملا کہ میں چاہے قتل ہو جاؤں مگر میرا ساتھی تو ماتم کرنے کے چلا جائے گا، حسین کی عزاداری کرنے ایک تو چلا جائے گا، چاہے میں قتل ہو جاؤں. ارے یہ جذبہ بھی کربلا والوں سے ملا. جب ابو ثمامہ سلالی نے ظہر کی نماز کے لیے کہا کہ ہم جو جماعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اور یزید کی طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی، تو حسین کے دو ساتھی آگے آگے کھڑے ہو گئے. آپ لوگ نماز پڑھیے، ہم تیر اپنے سینے پر روکیں گے. ان کا جذبہ یہی تو تھا، ہم چاہے نماز نہ پڑھے مگر ہمارے ساتھی تو نماز پڑھ لے، ہمارے مولا تو نماز پڑھ لے. یہ جذبہ وہاں سے ملا تھا. تو دو آتے تھے، ایک قتل ہو جاتا تھا اور ایک قبر حسین کی زیارت پر، قبر حسین پر جا کر عزاداری کرنے کے لیے چلا جاتا تھا. ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت، ایک ضعیف عورت، ایک بیوہ آئی تھی، اور اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ دو آؤ، ایک قتل ہو جاؤ اور ایک چلے جاؤ. وہ آئی، اس کی گود میں ایک یتیم بچہ بھی تھا. اس نے وہ ٹیکس والی بات سنی تھی، ٹیکس کی تھیلی جو تھی وہ لا کے اس نے متوکل کے تخت پر رکھی. لے متوکل کے لیے پورے پیسے میں جانا چاہتی ہوں عزاداری کرنے کے لیے. متوکل نے کہا اس کو سنبھال کے رکھو خود اپنے پاس، اب ہم نے حکم بدل دیا ہے. کہا کیا حکم ہے؟ کہا دو آؤ، ایک قتل ہو جاؤ، دوسرا چلے جاؤ. اس نے کہا میرے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا. کہ یہ بچہ جو تیری گود میں تیرا بچہ ہے؟ کہا میرا بچہ ہے، اس کا باپ انتقال کر گیا ہے، یہ یتیم بچہ ہے. کہا اگر کوئی نہیں ہے اپنے اسی بچے کو پیش کر دے، میں اسے قتل کر دوں، تو قبر حسین کی زیارت کے لیے چلی جانا. بھائی اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ ماں رونے لگی، اپنے بچے کو کلیجے سے لگا کے پیار کیا اور بہت تڑپ کے روئی اپنے بچے کو گود میں لے کر، مگر فوراً اس کو خیال آیا ارے رباب نے بھی تو اپنے گود کے بالے کو فاطمہ کے لال پر قربان کیا تھا. ایک مرتبہ رباب کو تصور آیا، اس نے بچے کو تخت پر رکھ دیا. لے متوکل میرے بچے کو قتل کر دے مگر مجھے زیارت حسین کے لیے جانے دے، مجھے حسین کے ماتم کی اجازت دے دے. متوکل نے خنجر اٹھایا، اس ننھے سے بچے پر خنجر چلایا. ارے ماں کلیجہ تھام کے بیٹھ گئی، اب تو عزاداری کی اجازت مل گئی، جاؤں. کہاں جاؤ؟ چلی جاؤ. مگر فوراً اس نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا، ایسی بہادر مائیں اگر زندہ رہ گئی تو دنیا میں ایسے عزادار پیدا ہو جائیں گے کہ جن سے مقابلہ کرنا بھاری ہوگا. لہذا اس عورت کو جا کر دریا میں ڈبو دو. تاریخ یہ بتاتی ہے سپاہیوں نے آگے بڑھ کر اس عورت کو پکڑ لیا اور لے جا کے دریا میں ڈبو دیا، اور یہ مطمئن ہو کے یہ عورت ڈوب گئی، وہ واپس ہو گئے. اب اس عورت کا بیان یہ ہے کہ جب مجھے ڈبویا جا رہا تھا اور میں پانی کے اندر جا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ گھوڑے کے ٹانپوں کی آواز آ رہی ہے، اور وہ گھوڑا دوڑتا ہوا پانی کے اوپر آیا، اور جہاں میں ڈوب رہی تھی وہاں آ کے گھوڑا رک گیا اور فوراً مجھے اپنے گھوڑے پر سوار کر لیا. گھوڑا سر پر دوڑا اور ایک مرتبہ گھوڑے سوار نے اشارہ کیا اور نہ جانے کیسے مجھے زمین پر پہنچا دیا. اور اس کے بعد اس گھوڑے سوار نے کہا بی بی تم حسین کی زیارت کے لیے آئی ہو، عزاداری کرنے کے لیے آئی ہو، دیکھو سامنے کربلا ہے، جا کے زیارت کر لو. ایک مرتبہ اس گھوڑے سوار نے ایک ننھے سے بچے کو اوپر سے نکالا اور بیوی سے کہا لو بیوی گھوڑے سے اوپر سے اپنے بچے کو اٹھا لو. ارے اس نے کہا بھی آپ کون ہیں؟ آپ نے میری اتنی مدد کی کہ کربلا تک پہنچا دیا اور میرے بچے کو مجھے دے دیا، اپنے ہاتھ باہر کرو تاکہ میں بوسہ دے دوں. اس نے کہا ہاتھ کہاں سے واپس کروں؟ جس حسین کی محبت کی خاطر تو نے اپنے بچے کو قربان کیا تھا، میں نے دونوں ہاتھوں کو حسین پر قربان کر دیا. عزادارو آج رونے کی رات ہے، عزادارو آج ماتم کی رات ہے، عزادارو آج گریہ کی رات ہے، آج مسائل پڑھنے اور سننے کی رات ہے. یہ شب عاشور ہے،
کربلا میں سب جاگ رہے ہیں، کربلا میں سب جاگ رہے ہیں، اس لیے کہ کربلا والوں کی یہ آخری رات ہے، آخری رات ہے۔ کل کی جب رات آئے گی تب حسین زندہ ہوں گے، نہ عباس زندہ ہوں گے، نہ علی اکبر زندہ ہوں گے۔ آخری رات کربلا والوں کی، اور حسین نے شمع گل کر کے کہا ہے جہاں کہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اس لیے کہ یہ تم سے دشمنی کچھ نہیں ہے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ مگر اس سمے امامت کے پروانوں میں سے کوئی اٹھ کے نہ گیا۔ امام نے اس کے بعد محضر شہادت پیش کیا، عباس کل تم بھی شہید ہو جاؤ گے اور جنت میں تمہارا یہ مقام ہوگا، علی اکبر کل تم بھی شہید ہو جاؤ گے، جنت میں تمہارا یہ مقام ہوگا۔ ایک 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 کو حسین پکارتے رہے، ایک ایک کو محضر شہادت کی خبر دیتے رہے، جس کا نام آیا وہ خوش ہوا۔ حبیب کل تم بھی شہید ہو جاؤ گے، زہر قائم کل تم بھی شہید ہو جاؤ گے، ایک ایک کا نام لے کر اور محمد تک بات پہنچی۔ تو ایک مرتبہ جب حسین خاموش ہو گئے تو قاسم کھڑے ہو گئے، انہوں نے طلب پہ کہا یہ چچا جان کیا محضر شہادت میں میرا نام نہیں ہے؟ تو امام نے طلب پہ جواب دیا، ارے میرے لال یہ تو بتاؤ تم موت کو کیسا سمجھتے ہو؟ کہا چچا جان میں شہر سے زیادہ شیریں موت کو سمجھتا ہوں۔ تو امام نے طلب پہ کہا ارے قاسم محضر شہادت میں تمہارا نام بھی ہے، اور جھولے میں جھولنے والا تمہارا بھائی علی اصغر بھی کل مارا جائے گا۔ ارے اپنا نام سنا تو قاسم خوش ہوئے، لیکن جب علی اصغر کا نام آیا تو شیر کو جلال آ گیا، آستینوں کو چڑھایا اور کہا چچا کیا ظالم خیمے تک آ جائیں گے؟ حسین نے کہا نہیں میرے لال، یہ ظالم خیمے تک نہیں آئیں گے، میں تمہارے بھائی کو لے کر جاؤں گا، ایک بلندی پر پہنچ کے اس کے لیے پانی مانگوں گا، پانی تو نہ ملے گا، ہرملا کا سے شعبہ تیر ہوگا، تیرے بھائی کا ننھا سا گلا ہوگا، تیرا بھائی میرے ہاتھوں پر منقلب ہو جائے گا۔ قاسم مطمئن ہو گئے، سب کو محضر شہادت کی خوشخبری سنا کر حسین اصحاب کے مجمع سے اٹھے، زینب سے جا کے ملے، ام کلثوم سے جا کے ملے، رباب سے جا کر ملے۔ اس کے بعد بڑی خاموشی کے ساتھ حسین مقتل کی طرف چلے۔ جب مقتل کی طرف چلے حسین اور تنہا جاتے ہوئے ایک صحابی نے دیکھ لیا تو پیچھے پیچھے وہ بھی چلا، ہلال نام تھا، پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ چلتا رہا، کوئی ظالم مولا کو تکلیف نہ پہنچا دے، یہ سوچ کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ حسین کو قدموں کی چاپ سنائی دی، کہا کون؟ کہا آقا میں آپ کا غلام ہلال ہوں۔ کہا ہے ہلال کیسے آ گئے؟ کہا آقا آپ کو تنہا آتے ہوئے دیکھا تو دل میں خیال آیا کوئی ظالم آپ کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے میں پیچھے پیچھے آ گیا۔ کہا آ گئے ہو تو میرے ساتھ ساتھ چلو۔ ہلال کو ساتھ لیا، مولا آگے بڑھے، ایک جگہ پر جا کر ہلال کہتے مولا بیٹھ گئے اور بے چینی کے ساتھ رونا شروع کیا۔ ہلال نے کہا مولا یہاں کیوں رو رہے ہو؟ کہا یہی تو وہ جگہ ہے جہاں میرے کلیئر جوان علی اکبر کے سینے پر برچھی ماری جائے گی۔ اٹھے دوسری جگہ جا کر رونے لگے، کہا آقا یہاں کیا ہوگا؟ کہا یتیم حسن ہوگا، اس کی لاٹ پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ ایک بلندی پر جا کر حسین روئے، کہا آقا یہاں کیا ہوگا؟ کہا میرے ہاتھوں پر علی اصغر ہوگا، ہرملا کا سے شعبہ تیر ہوگا۔ حسین بلندی سے اترے، ایک نشیب کی طرف چلے، اور نشیب کی طرف جب حسین جا رہے تھے تو ہلال رک گئے۔ امام نے آواز دی، وہ ہلال تو رک کیوں گئے؟ آگے تو نہیں بڑھتے؟ کہا مولا کیسے آگے بڑھوں؟ کسی پردہ بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی بیوی ایسے رو رہی ہے جیسا اس کا جواب بیٹا مر گیا ہو۔ ایک مرتبہ مولا نے رو کے کہا ارے ہلال یہ کوئی اور نہیں، یہ میری دنیا ماں فاطمہ زہرا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزان محترم شب عاشور گزری، روز عاشور آیا، بازار شہادت گرم ہوا، بس 2 منٹ اور آخری شہادت حسین نے جو پیش کی ہے اسے میں پیش کر دوں اور زحمت تمام کر دوں۔ عزیزان گرامی روز شہادت امام نے کبھی زہیر قائم کی میت اٹھائی، کبھی مسلم کا لاشا اٹھایا، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھایا، کبھی علی اکبر کی جوانی کو اٹھایا، کبھی پشت خیمہ پر جا کر علی اصغر کو دفن کیا، اور جب کوئی نہ رہا تو حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے، ساری بیویوں کو رخصت کر کے حسین در خیمہ پر آئے۔ زلزلہ تیار تھا مگر کوئی حسین کو سوار کرنے والا نہ تھا۔
اب تک حسین جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، عباس رضا میں فرس کو تھامتے تھے اور وہ محمد لقابوں کو پکڑتے تھے، علی اکبر بازو کا سہارا دے کر حسین کو گھوڑے پر بٹھاتے تھے، مگر ہے نہ عباس ہے نہ علی اکبر ہے نہ انو محمد ہے۔ حسین کبھی دائیں طرف دیکھتے ہیں کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں۔ ارے زینب نے اسے محسوس کر لیا، خیمے کا پردہ اٹھا کر زینب باہر آئی۔ حسین جب کے چلے باہر تو باہر رنگو نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب کوثر کو۔ حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی قبا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ زینب نے حسین کو گھوڑے پر سوار کیا، سکینہ کو سمجھا کے در خیمہ میں چھوڑا، حسین میدان میں گئے، بڑی شجاعت کے ساتھ جنگ کی۔ سکینہ در خیمہ پر بیٹھی ہوئی اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھی۔ دوستو میدان میں کیا ہوا، حسین نے کیسے حملہ کیا، حسین کیسے گھوڑے سے زمین پر آئے، سکینہ کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ وہ تو در خیمہ پر بیٹھی ہوئی خیمے کا پردہ اٹھاتی تھی اور کہتی تھی ابھی تک بابا نہیں آئے۔ زینب کی گود میں جا کے بیٹھتی تھی، ارے پھوپھی اماں ابھی تک بابا کیوں نہیں آئے۔ در خیمہ پر جاتی تھی، خیمے کا پردہ اٹھاتی تھی، دور تک دیتی تھی، ارے میرے بابا نہیں آئے۔ رباب کی گود میں جا کے بیٹھتی تھی، ارے اماں ابھی تک بابا کیوں نہیں آئے۔ اسی خیمے میں ایک بچہ بھی تھا جس کا نام تھا عبداللہ، قاسم کے چھوٹے بھائی، یتیم حسن۔ اس سے زینب سکینہ کی یہ کیفیت دیکھی نہ گئی۔ ایک مرتبہ عبداللہ اپنی جگہ سے اٹھے، نہ ماں سے کچھ کہا، نہ پھوپھی سے کچھ کہا، نہ چچی سے کچھ کہا۔ ایک مرتبہ دروازے میں در خیمہ پر آئے، سکینہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، اے بہن اب تم زیادہ فکر نہ کرو، میں جاتا ہوں مقتل میں، میدان میں جا کے چچا کی خبر لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کے بچہ خیمے سے نکل گیا۔ ارے اداروں دوڑتا وہ میدان میں پہنچا، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر ہو رہے تھے۔ ارے کسی نے تلوار چموئی، کسی نے نیزہ چموایا، مگر یہ بچہ دوڑتا ہوا جاتا رہا۔ ارے چچا کہاں ہو، ارے چچا کہاں کا جاتا ہے۔ اس بچے نے کہا ارے ظالم اتنی دیر رکا لے میں آ جاؤں، مگر ظالم نہ رکا۔ بچے نے پورے جسمی طاقت کو سمیٹا، چچا کے دوڑا۔ ارے جب آقا کے پاس پہنچا تو ظالم کی تلوار نیچے آ رہی تھی، بچے کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، ننھے ہاتھ آگے کر دیے، تلوار چلی، جوتے جوتے بازو کٹے، حسین کی گود میں بازو گرے، خون چہرے پر گرا، حسین نے آنکھیں کھولی، بچہ گود میں گرا، حسین نے کلیجے سے لگا لیا۔ ارے میرے لال، ارے یتیم حسن، آخری وقت میں تم بھی آ گئے۔ ارے میرے لال میں تجھے کیسے اٹھاؤں، ارے میرے لال میں تجھے کیسے سنبھالوں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ الہی بحق الزہرا الہی بحق الزہرا الہی بحق الزہرا الہی بحق الزہرا الہی تعالیٰ معصومین کا واسطہ ہماری سزا کو قبول پالنے والے کربلا والوں پر اپنی رحمت نازل فرما، کربلا والوں کے صدقے میں ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرما، ہمیں احکام دین سیکھنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم عزاداری کو دن دنیا اور رات چوگنی ترقی کرنے کی ہم کو توفیق عنایت فرما، وارث حسین امام زمانہ کے ظہور جلد از جلد فرما، ہمیں ان کے آوانوں صاحب شامل فرما۔ ماتم حسین